سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن پاک کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حضرت فاطمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو تمام صحابہ خاموش رہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے۔ جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ یہ سورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حاجت کے لیے اس سورت کو 11 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ حدیث سے ثابت ہے، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ ایک، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ لوگ اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتے۔ 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ سورہ رحمان کی برکت سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رزق سے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر جادو یا تعویذوں کا اثر ہو وہ دور ہوگا، اگر کسی پر جنات کا اثر ہو وہ زائل ہو جائے گا، اگر بیمار پر دعا بے اثر نظر آتی ہو تو اس سے شفا ملے گی، اگر کسی بچے کو چیچک ہو تو یہ سورت پڑھ کر دم کریں، فائدہ ہوگا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟